اے پی ایس کے متاثرہ طالب علم احمد نواز کو غیر معمولی خدمات انجام دینے پر برطانوی بادشاہ چارلز کی جانب سے برٹش ایمپائر میڈل سے نوازا گیا ہے، اور احمد نواز بے نظیر بھٹو کے بعد وہ دوسرے پاکستانی ہیں جنہوں نے آکسفورڈ یونین کا صدر بننے کا بھی اعزاز حاصل کر رکھا ہے۔ احمد نواز نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے نوجوان نسل کے لیے موٹیویشن بن گئے ہیں، جنہوں نے سانحہ اے پی ایس جیسے سانحے سے نکل کر اپنے ملک کو، قوم کا نام پوری دنیا میں روشن کر دیا ہے۔ مزید یہ ایوارڈ نہیں، کن خدمات کے اعتراف میں ان کو یہ دیا گیا ہے، ہم احمد نواز سے ہی جان لیتے ہیں۔ احمد نواز، بتائیے گا آکسفورڈ کے حوالے سے جو یہ آپ کو ایوارڈ دیا گیا ہے، پہلے تو یہ بتائیے گا ایوارڈ کے متعلق، اور آپ کی جو بادشاہ چارلز سے ملاقات رہی اس کے متعلق بتائیے گا۔ سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ انوائٹ کرنے کا۔ یہ برٹش امپائر میڈل جو ہے تو یہ یہاں پہ اٹس ون آف دا موسٹ پریسٹیجیس ایوارڈ۔ یہ صرف ان لوگوں کو ملتا ہے جنہوں نے فلاحی کاموں کے لیے دنیا بھر میں ایک بہت بڑی کمپین چلائی ہو اور ایک بہت بڑا امپیکٹ انہوں نے کیا ہو۔ تو مجھے کنگ چارلز کی طرف سے یہ آنر جو ملا ہے تو اٹس ون آف دا پراؤڈسٹ مومنٹ فار مائی سیلف۔ میری نہ صرف میرے لیے بلکہ فیملی کے لیے، پاکستانی ہم وطنوں کے لیے ایک بہت فخر کی بات ہے کہ بینگ ون آف دا فیو پاکستانی جن کو یہ آنر ملا ہے، جو ریکگنیشن یہ ہے جن کو ملی ہے۔ مجھے یہ آنر میری جو کمپین میں نے چلائی ہے اوور دا لاسٹ 9-10 ایئرس، اس حادثے کے بعد میں نے گلوبلی لبنان میں ہم نے ایک اسکول بنایا ریفیوجی بچوں کے لیے۔ اس کے علاوہ ہم نے وہاں پہ ریفیوجی بچوں کو اسکالرشپس دی۔ اس کے علاوہ جو ہے تو ہم نے اینٹی ریڈیکلائزیشن پر دنیا بھر میں کام کیا، بچوں کو اسپیچز دی اسکولوں میں۔ I went to international conferences to raise awareness about these issues۔ تو اسی طرح جو کمپیننگ ہے گلوبلی جو میں نے چلایا over the years، تو اس کے نتیجے میں پھر کنگ چارلز نے یہ ریکگنیشن کی کہ اوور دا لاسٹ 8 to 9 ایئرس جو میں نے یہ جدوجہد کی ہے نوجوانوں کے لیے، نوجوانوں کی فلاحی کے لیے، ریفیوجیز کے لیے جو میں نے کام کیا ہے، تو ان سب چیزوں کے نتیجے میں کنگ چارلز نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ ایوارڈ مجھے دیا جائے۔ مجھے بہت ایک فخر کی بات ہے میرے لیے، اس لیے کیونکہ اس کے لیے بینگ ون آف دا ویری فیو پاکستانیز جن کو یہ ایوارڈ ملا ہے، اور بینگ ون آف دا سروائیورز آف دا آرمی پبلک اسکول، کہ اس حادثے سے آگے آ کر جو حادثہ ہم پہ گزرا، جو پاکستان پہ ایک حادثہ گزرا، اس سے آگے آ کر جب آپ ایسے ایک مائلسٹونز کو اچیو کرتے ہیں تو ایک بہت بہت فخر کی بات ہے۔ اور پاکستانیوں سے جتنی محبت مجھے ملی ہے اس ایوارڈ کے نتیجے میں، اور جسٹ جنرلی اوور دا لاسٹ فیو ایئرس، اٹس سم تھنگ دیٹ آئی ایم ویری گریٹفل فار۔ اور بہت شکریہ میں دل سے ادا کرنا چاہتا ہوں میرے ہم وطنوں کا، جنہوں نے ہر قدم پر میری بہت انکریجمنٹ بھی کی ہے اور مجھے بہت محبت بھی دی ہے، which has been always encouraging me to go forward and do more and more۔ بالکل، جس طرح سے آپ کو اپنے آپ پہ فخر ہے، احمد آپ پر بہت فخر ہے۔ اگر بات کی جائے سانحہ اے پی ایس کی تو 10 سال ہونے کو ہیں، اور قریباً 9 سال سے زائد کا عرصہ آپ کو ہو گیا ہے برطانیہ شفٹ ہوئے۔ اپنے ایجوکیشنل کریئر کے بارے میں بتائیے گا، کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا اس انسیڈنٹ کے بعد، اس حادثے کے بعد، اور آگے آپ کی کیا ایجوکیشنل گولز ہیں؟ جی بالکل، یہاں پہ ابھی برطانیہ میں تقریباً 10 سال ہو گئے اس حادثے سے آگے آ کر۔ تعلیم جو میری ہے تو اٹ ہیز بین ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگس ٹو می، اس لیے کیونکہ جب دہشت گردوں نے ہم پر حملہ کیا پاکستان میں تو انہوں نے ہماری تعلیم پر حملہ کیا، ہمارے نوجوانوں کے مستقبل پر حملہ کیا، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ نہ صرف ان نوجوانوں کو ان اسکول میں، آرمی پبلک اسکول میں، ان کو تعلیم سے روکے، بلکہ پورے پاکستان میں جتنے نوجوان ہیں، بچے ہیں، ان کو تعلیم سے ڈٹر کرے۔ لیکن اس حادثے سے آگے آ کر میں نے یہ عزم کیا کہ میں نے کوشش کرنا ہے اور اپنی بھرپور زندگی میں کوشش کرنا ہے کہ میں نے دنیا کے سب سے بہترین اداروں میں، انسٹیٹیوشنز میں نے پڑھنا ہے، سب سے اعلیٰ تعلیم میں نے خود اپنے لیے ایکوائر کرنی ہے۔ اینڈ آئی نیڈ ٹو انکریج، میں نے جو اور نوجوان ہیں ان کو میں نے انکریج کرنا ہے کہ دے ایکوائر آلسو دا بیسٹ ایجوکیشن پاسبل۔ تو اوور دا ایئرس میری تعلیمی گول یہی رہا ہے کہ سب سے اعلیٰ تعلیم میں حاصل کروں
تو مشکلات تعلیم میں یہ تھی کہ ایز اے نان انگلش اسپیکنگ جب پاکستان سے آیا تو میں یہاں پر میٹرک GCSE لیول جو ہوتا ہے میں نے اپنی وہاں سے پڑھائی شروع کی. وہاں پر اللہ کی کرم سے میرے 6 اسٹارس GCSEs میں آئے which is unbelievable for me as well. لیکن جب عزم ہوتا ہے, جب ڈٹرمنیشن ہوتی ہے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا. اس سے آگے آ کر پھر مجھے آکسفورڈ یونیورسٹی میں داخلہ ملا جو اٹس ناٹ ان نون ٹو اینی ون. بہت ایک فخر کی بات ہے میرے لیے, جو لیاقت علی خان سے لے کر بے نظیر بھٹو تک اور اس سے آگے بھی اتنے پرائم منسٹرز ہمارے ملک کے جہاں سے گئے ہیں, تو ایک بہت بڑی فخر کی بات ہے. اور وہاں پر پھر آکسفورڈ یونین کی صدارت کرنا ایک بہت فخر کی بات رہی ہے. تو میں تعلیمی گولز جو ہے تو بہت اٹ ہیز آلویز بین اے گول کہ سب سے اعلیٰ تعلیم میں حاصل کروں. ابھی گولز یہی ہے کہ انشاءاللہ اور لاء میں بھی تعلیم حاصل کروں اور اس تعلیم کو یوز کر کے جو ہے تو میں انشاءاللہ یوتھ امپاورمنٹ بھی اور بھی کام کر سکوں تاکہ یہ جو میری کمپیننگ ہے تو اس کو میں آگے لے جا سکوں. تو یہ بھی بتائیے گا کہ بے نظیر بھٹو کے بعد دوسرے پاکستانی آپ آکسفورڈ یونیورسٹی یونین کے صدر بنے, ہزاروں لاکھوں نوجوانوں کے لیے آپ موٹیویشن ہیں, انسپریشن ہے. ان کو بااختیار بنانے کے لیے کیا کچھ کیا؟ بھٹو کے بعد میں دوسرا پاکستانی تھا جو آکسفورڈ یونین, یہ جو دنیا کی سب سے موسٹ پریسٹیجیس سوسائٹی ہے, تو اس کا میں پریزیڈنٹ بنا. یہ میرے لیے ایک بہت فخر کی بات تھی کہ اپنے ملک کا نام ایسے ایک پریسٹیجیس ادارے میں دوبارہ لا سکوں. بے نظیر بھٹو کے بعد کوئی بھی فار دا لاسٹ مینی ڈیکیڈس کوئی بھی پاکستانی تقریباً 40 سال تک ایٹ لیسٹ کوئی بھی پاکستانی اس آکسفورڈ یونین کا صدر نہیں بنا. لیکن دین جب میں آکسفورڈ میں آیا تو میرا ارادہ تھا کہ میں پاکستانیوں کو انکریج کروں تاکہ اس انسٹیٹیوشن میں جو اتنی گلوبل انسٹیٹیوشن ہے یہاں پر اپنی ایک ریپرزنٹیشن زیادہ کریں, یہاں پر ان کو لائیں. تو میں جب صدر بنا میں نے تو ایک دنیا کے ممالک کے صدران کو پرائم منسٹرز کو میں نے انوائٹ کیا, ان کے ساتھ گلوبل ایشوز پہ ڈسکشن کی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی ایشوز کو میں نے ہائی لائٹ کیا. اس کے اندر میں نے آکسفورڈ میں پاکستانی جو نوجوان ہیں ان کو میں نے انکریج کیا کہ وہ آگے آئے, آکسفورڈ یونین میں انوالو ہو, اس طرح کی انسٹیٹیوشنز میں انوالو ہو. اور مجھے ابھی فخر ہے کہ آج BSc یہاں پہ ہم آکسفورڈ یونین میں بھی ہم اور بھی زیادہ نوجوانوں کو ہم دیکھ رہے ہیں آگے آتے ہوئے. تو میرے لیے صرف ضروری یہ نہیں ہے کہ میں خود یہ مائلسٹونز اچیو کروں, بلکہ میں اور نوجوانوں کے لیے بھی راستہ بناؤں تاکہ وہ بھی آگے اس طرح مائلسٹونز کو اچیو کر سکے. تو نوجوانوں کے لیے میری کوشش ہمیشہ رہی ہے, میں نے بچوں کے لیے تعلیمی اداروں پہ کام کیا ہے, اسکالرشپس پہ کام کیا ہے. ابھی کوشش یہ ہے انشاءاللہ کہ ہم امپاورمنٹ میں ایک کمپین چلائیں پاکستان میں, جو نوجوان ہیں ان کے لیے اپرچونیٹیز فراہم کرے, اگر وہ ٹیکنالوجی میں ہیں, انٹرپرینورشپ میں ہیں, اور جنرلی ان کو امپاور کرے تاکہ وہ خود آگے آ کر نہ صرف اپنے لیے بلکہ وائڈر سوسائٹی کے لیے کچھ کام کر سکے. بالکل آپ موٹیویشن ہے پاکستانی نوجوانوں کے لیے نہیں بلکہ دنیا بھر کے جتنے نوجوان ہیں, جس سانے سے نکل کر آپ نے اپنی زندگی کو بدلا ہے, وہ تو سب کے لیے موٹیویشن ہے. تو بینگ اے موٹیویشن فار اور یوتھ, کیا کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ کیونکہ جو پاکستان کے نوجوان ہیں نا فی الحال بڑے مایوس دکھائی دے رہے ہیں, برین ڈرین کا سلسلہ جاری ہے, تو ایسے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ یوتھ کو؟ پاکستانی نوجوانوں کی جو مایوسی ہے تو وہ بالکل بجا ہے. ان پہ جو سخت حالات گزر رہے ہیں ان کو نگلیکٹ کیا گیا ہے. بالکل پاکستانی نوجوانوں کو اپرچونیٹیز نہیں مل رہی, ان کی آواز کوئی نہیں سن رہا. تو پاکستان میں نوجوانوں کے حالات جب اس طرح کے ہو تو کیوں وہ مایوس نہیں ہوں گے؟ تو ان کی مایوسیت جو ہے تو وہ بالکل بجا ہے. ان کی مایوسیت جو ہمارے لیڈران سے ہے تو بالکل بجا ہے. And it's a very understandable thing. یہ جو ہے تو بالکل we can all see it کہ ان کے reasons کیا ہیں نوجوانوں کے. لیکن ہمارے نوجوانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ دیکھیں ہم پاکستان کا مستقبل ہے. ہمارے علاوہ اگر ہم پاکستان کو چھوڑ دیں اور ہم پاکستان کے لیے کام نہ کریں, اگر ہمارا دل پاکستان کے لیے کام نہ کرے تو کون کرے گا؟ ہم اس ملک کو چھوڑ کے ان لوگوں کے جو اس کو تباہ کر رہے ہیں ان کے ہاتھ میں تو چھوڑ نہیں سکتے. ہم نوجوانوں پر ایک رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم آگے آئیں اور ہم اپنے ملک کے لیے کچھ کریں. ہمیں ہمارے لیڈران کو چاہیے کہ ان نوجوانوں کو اپرچونیٹیز فراہم کریں
ان کو موقع دیں تاکہ وہ پاکستان میں رہیں اور وہاں پر ہی لوگوں کے لیے، اپنے سوسائٹی کے لیے، اپنے آپ کے ساتھ ساتھ اپنی جو ارد گرد سوسائٹی ہے تو اس کے لیے بھی کام کریں. لیڈرانوں کی ایک رسپانسبلٹی بنتی ہے، لیکن نوجوانوں کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس ملک نے ہمارے لیے کیا کیا، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ایون ان دا ورسٹ آف ٹائمس. تو یہ ہم پر ایک رسپانسبلٹی ہے. قائد اعظم کے وقت کی طرف سے پاکستان جب فاؤنڈ ہوا تھا تو ہم پر یہ رسپانسبلٹی آئی تھی، اور آج تک یہ ہم پر ہے اور رہے گی ہم پر. تو وی نیڈ ٹو بی دا ونس دیٹ میک شیور کہ یہ ملک کل بھی آزاد رہے اور کل اس میں اور بھی پراسپیرٹی آئے. بہت شکریہ آپ کی انوائٹ کرنے کا.